تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ جنت میں عزت کے ساتھ وہ 4 عورت کون سی ہے جو سب سے عزت کے ساتھ جائے گی۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت۔ سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھیں، ہر چیز کو۔ کبھی بھی پوری زندگی، اگر میں ابھی بتاتا ہوں، کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ، یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی، جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد، جو حضرت علی کی ماں ہیں، ان کے حوالے فرمائی تھی۔ وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی۔ لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان۔ آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے۔ جھگڑے تو دور کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ۔ ننھی عمر تھی، حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا، میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنسو نکل آئے، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا۔ لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے، اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے، کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف
7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے. آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ. لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے. اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو. اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد. ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچیں. اور 2 ہجری تھی. 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. توجہ کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے. 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی. پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے. کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی بھیجا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس کے بعد نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو. حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے اور کچھ درہم بھی تھے. مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو. اس وقت مہاجرین کی بات ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں. روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی. اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا. 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا. اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو. جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا، جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے کھجور کے چھال کے. 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن، ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے، اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی، رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتہ چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو، اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو. سسر کے گھر پر
لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو، مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے، غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی، اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں بھکاری، کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی. کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی، مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں، وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ، کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو، شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی، علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے اور نوجوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو، طاقتور ہو. ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں، عورت کے گھر سے ہم لے لیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے، اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بیچ دیا، جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے، اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے، بہت برا رواج ہے. امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو، اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر. 12 نہیں، الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا. تم بدلو، تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی، مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا، پکا ارادہ بھی ہے اس کا، لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے، اس کا باپ چھوڑتا کہاں؟ ابھی کی بات ہے. ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا، اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے
پورا ارادہ وہی ہے آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تو اتنا اچھا ہے, ہینڈسم ہے, ساری چیزیں ہیں, لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے. یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے. یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں نوجوانوں کو. اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں. ماں باپ کی فضیلت, ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر, ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں, لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں, لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے, وہ میرا باپ ہو میری ماں ہو, تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا. پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے, میرا نبی کیا چاہتا ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں. نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں. شادی خوب اچھی کرو, تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں. ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے. جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ, انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا. نہیں نہیں نہیں, خالی 1-2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو, بس نکاح اس میں ہی کر لو, اجلا کرتا, بس اتنا ہی. نہیں, خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس. تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو. حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے, تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں. انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں. اور صرف جا نہیں رہی تھیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں. اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں, دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے. آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں. اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی, ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں. انہوں نے کہا, اے انصار مدینہ کی خواتین, آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت علی کے گھر جا رہی, یا حضرت حفصہ نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا, اے خواتین, اے مدینے کی عورتیں, سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو, اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں, اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں. اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا. دلہن کو جب اتارا جاتا ہے, یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں. پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا, اور اس کے بعد پانی منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا, اے اللہ, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت فرما, اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ, ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما. اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی. یہ بیان اس لیے میں نے کہا, یہ کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں,
خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں. ہاں کراس لمٹ کو کراس نہ کرو, باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے. اس ضمن میں ہمارے ہاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں, عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے, یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں, اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں, ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں, ان کی ہلدیاں, یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے, عورتیں مہندی لگاتی ہیں, ہلدی لگائیں, اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے, کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم. ہاں بہرحال وہ تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے, کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ, دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں, لگا رہی ہیں, یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے, اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے. دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے, دولہا بیٹھا ہے اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے, اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو, تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں, اس سے بھی منع نہیں ہے, اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا, بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا, اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے, جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں, ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے, دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے, کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں, جیسے مزاح کے لیے ہوئے, تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں, ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو, تم شیروانی پہنتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کون سی حدیث میں آئے, وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے, لیکن ایک فارمولہ دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو, ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں اس طرح کی حکام میں پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے, تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے, اس نے قبول ہے کہا, پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں, اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو, نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج, اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے, مہندی لگانا ثواب ہے, ہلدی لگانا ثواب ہے, میں نہیں کہتا. مباح چیزیں جس پر ثواب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں, گناہ بھی نہیں.
لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں، ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ، ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ، ہاں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں، نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے آدھے لباس، وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں، وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن، تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیر نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو، اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں، کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں، تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا، حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی. وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.